اللہ کے سامنے اپنی ذلت کا اظہار کرے گا، اللہ سے کہے گا کہ یا اللہ یہ چیز جو ہے مجھے عطا فرمائے، یہ چیز مجھے عطا فرمائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا بھی کریں گے، اللہ اس کی بات کو سنیں گے بھی اور قبول بھی فرمائیں گے۔ تو اس لیے اللہ سے دعا کے مانگنے میں کنجوسی اور بخل نہیں کرنا چاہیے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ نے کہا جو مجھ سے نہیں مانگتے نا کہ میں ان قریب ان کو جہنم میں ڈالوں گا۔ یہ اتنی بڑی خوفناک چیز ہے اللہ سے نہ مانگنا۔ آج ہم دیکھیں کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی میں دعا کا کتنا اثر ہے، دعا ہم کتنی کرتے ہیں اللہ سے، اور تسبیحات ذکر کتنا کرتے ہیں، تلاوت کتنی کرتے ہیں، اور دعا کتنی مانگتے ہیں۔ اور قرآن کھولیں گے تو سارا قرآن نبیوں کی دعاؤں سے بھرا ہوا، احادیث کے اندر بہت کثیر مقدار میں دعاؤں کا ذخیرہ موجود ہے۔ یہاں تک کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں یاد نہیں ہوتی اتنی دعائیں حضور کی۔ ترمذی شریف کی یہ روایت میں نے آپ سے بیان کی کہ ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ آپ نے دعائیں بہت ساری بتائی ہیں، وہ یاد نہیں رہتی، تو کوئی ایک جامع دعا ایسی بتا دیں کہ وہ ہم پڑھ لیا کریں۔ حضور نے فرمایا کہ تم ایک ہی دعا یہ پڑھ لو، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ جتنی خیریں آپ سے آپ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی وہ ساری خیریں میں آپ سے مانگتا ہوں، عطا فرما دیں۔ وَنَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جتنے شرور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پناہ چاہی ان تمام شرور سے میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں، عطا فرما دیں۔ وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، کہ اللہ تیرے سوا کوئی دینے والا نہیں، تیرے سوا کوئی قبول کرنے والا نہیں، اور تو ہی ہے عطا کرنے والا، تو ہی سننے والا، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، تیرے سوا کوئی طاقت قوت کوئی نہیں۔ تو یہ دعا آپ نے تعلیم فرمائی، اس دعا کو ایک کو یاد کر لیں، اور اگر عربی میں نہیں آتی تو کم از کم جب تک عربی میں یاد نہیں کر سکتے اردو میں پڑھ لیا کریں۔ کوئی بھی موقع آئے، اہم موقع آئے، تو اس میں اللہ آپ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی خیر کی دعائیں آپ سے مانگی وہ ساری میں مانگتا ہوں، عطا فرمانا۔ اور جن شرور سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی ان تمام شرور سے میں پناہ چاہتا ہوں، عطا فرما دے، اور تیرے سوا کوئی طاقت قوت نہیں ہے۔ تو ہم نہیں جانتے کہ شرور کی کیا مقدار ہے، حضور کو پتہ تھا کہ کون کون سے شرور ہیں، ان سے حضور نے پناہ چاہی، اور کتنی خیریں ہیں یہ بھی ہم نہیں جانتے۔ حضور نے ہر خیر اللہ سے مانگ لی، تو جب ہم یہ کہیں گے تو ساری خیریں ہماری طرف منتقل ہو جائیں گی، تمام شرور سے حفاظت ہو جائے گی۔ تو دعا کا مانگنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ ادعونی استجب لکم، انہوں یار بٹھا لا کی ہے تھانوں مار کے نہ دو بٹھاؤ انہوں۔ ادعونی استجب لکم، کہ تم دعا مانگو میں اس کو قبول کروں گا، تم مجھ سے مانگو میں اس کو قبول کروں گا، یہ وعدہ اللہ نے کر لیا۔ تو جب قبولیت کا وعدہ ہے تو شرم نہیں کرنی چاہیے، کمی نہیں کرنی چاہیے۔ اور دعا کے اندر حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے بندے سے کہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو اس لیے ہر حال میں اللہ سے مانگنا چاہیے۔ انبیاء علیہم السلام نے یہی طریقہ ہمیں سکھایا، یہی راستہ ہمیں دے کر گئے، اللہ سے مانگنے کا، اللہ سے ہونے کا، اور اللہ ہی کرتے ہیں کائنات میں۔ اور دعا کی قبولیت میں بعض اعمال کو خاص طور پہ دخل ہے، ان کے اندر ایک حلال استعمال کرنا ہے۔ حلال آدمی جب استعمال کرتا ہے دعاؤں کے اندر قبولیت آ جاتی ہے۔ پھڑ کے بٹھا یار انہوں دعا کے اندر طاقت پیدا کرنے کے لیے حلال مال استعمال کرو، حلال کھاؤ، حلال لے کر آؤ،
لوگوں نے کروڑوں اکٹھے کر لیے، اربوں اکٹھے کر لیے، جائیدادیں بنا لی حرام کی، اب ان کو سکون نہیں، حرام کے پیسے میں سکون ہے ہی نہیں۔ پھر بڑی نحوست یہ ٹپکتی ہے اس پہ کہ دعا قبول ہونا بند ہو جاتی ہے، دعا کی قبولیت رک جاتی ہے۔ حلال کھانے والے کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتے، حلال کھانے والے کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اور صحابہ اتنا اجتناب فرماتے تھے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، ان کے پاس ایک کاہن کا گزر ہوا تو اس نے کچھ لا کے دیا، تو وہ بھوک کی حالت تھی، اضطراری حالت تھی۔ حضرت ابوبکر نے وہ کھا لیا، ایک لقمہ اس میں سے لیا، ایک لقمہ کھایا تو پھر اس سے پوچھا کہ بھئی یہ کہاں سے لے کر آئے؟ اس نے کہا کہ میں زمانہ جاہلیت میں فلاں جگہ پہ گزرا، وہاں پہ میں نے منتر پڑھا تھا اور وہ جادو کے کوئی کلمات میں نے پڑھے اور پھر اس پہ جو ہے یہ انہوں نے مجھے دیا تھا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا، فرمانے لگے کہ تو مجھے ہلاک ہی کر دیتا تو بہتر تھا، اے لقمہ کھلان تو نا تو مینوں ویسے ہی مار دینا تو چنگا سیگا، حرام دا لقمہ تے نہ جاندا اندر۔ اور پھر فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو جسم حرام مال سے پرورش پاتا ہے جہنم کی آگ اس کے لیے بہتر ہے۔ اور پھر اپنا نا انگلی یوں کر کے انگلی لی، اس طرح ماری اندر کہہ کرنے کے لیے، لیکن ایک لقمہ بھوک کی حالت میں کھایا ہوا وہ کہاں نکلتا ہے؟ تو یوں انگلیاں مار مار کے کہہ کرنے کی کوشش کی تو نہیں ہوا، کہہ باہر نہیں نکلا۔ تو کسی نے بتایا کہ پانی پی کے کہہ کریں، پانی پئیں گے تو یہ باہر نکلے گا۔ تو وہ طباق منگوایا پانی کا، پانی پیا، پھر کوشش کی، پھر اور رج کے پانی پیا، پھر اور سیر ہو کے پیا، اور کوشش کرتے رہے یہاں تک کہ کہہ آئی اور وہ لقمہ باہر نکلا۔ اس پہ کسی نے کہا، ابوبکر اللہ آپ پہ رحم کرے کہ آپ نے اتنی تکلیف گوارا کی۔ انہوں نے کہا میری جان کے ساتھ بھی یہ نکلتا تو ابوبکر ضرور اس کو نکالتا۔ حرام مال سے احتراز اور حرام مال سے جو ہے مشکوک مال سے اپنے آپ کو بچانا، یہ صحابہ کا تقوی ہے، اور صحابہ تقوی کے اعلیٰ معراج پہ تھے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تو کیا ہی باتیں، حضور کے یاران، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ فدائی، آپ کے اوپر ہر کام میں آپ کا اتباع کرنے والے، اور حضور پہ جانیں فدا کرنے والے، جان چھڑکنے والے۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل جو ہے یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ انہوں نے بتا دیا اپنے عمل سے کہ دیکھو کہ کتنا بھاری کام انہوں نے کیا، لیکن کر گزرے اور حرام سے اپنے آپ کو بچایا۔ حرام مال سے جو بچائے گا اپنے آپ کو، اللہ اس کی دعاؤں کے اندر قوت پیدا فرما دیں، طاقت پیدا فرما دیں۔ اور فرمایا کہ جو صلہ رحمی کرتا ہے، قریبی عزیز جو اسے برا کرتے ہیں ان سے یہ اچھا کرتا ہے، تو اس کی دعا بھی قبول ہوگی بہت جلد، اس کی دعا کے اندر بھی طاقت ہوگی۔ اس لیے کوئی رشتہ دار برا کرے تو آپ گھبرائیں نہیں، وہ آپ کی دعا کی طاقت میں اضافے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ آپ اس کے سلوک کو اگر سہیں گے، برداشت کریں گے اور اس پہ کوئی ایسی بدتمیزی آگے سے نہیں کریں گے کہ جو کر بھی سکتے ہیں، تو یہ ہے صلہ رحمی۔ اچھا سلوک کریں گے، کوئی برا کرے اسے اچھا کرنا، کوئی نہ دے اس کو دینا، کوئی توڑے تو اس سے جوڑنا۔ حدیث پاک میں صلہ رحمی کی تعریف، اور قریبی اعزاء کے اوپر خاص نظر شفقت ہو۔ زکوٰۃ کا پیسہ دینا ہے، اور اگر وہ بہن غریب ہے تو بہن کو دے، دوہرا اجر ملے گا، صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا، قرابت داری کا بھی، اور صدقے کا ثواب بھی ملے گا۔
اور اسی طرح اگر صدقہ کرنا ہے تو پہلے اپنوں سے شروع کرے آدمی، ان پہ جو خرچ کرے گا، فرمایا وہ بہترین خرچ ہے جو اہل و عیال پہ کیا جائے، اپنے بیوی بچوں پہ جو آدمی خرچ کرتا ہے یہ بہترین صدقہ ہے، فرمایا حدیث پاک میں۔ پھر اس سے باہر نکلتے نکلتے خون کے رشتے ہیں، آگے رشتے ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، اچھا سلوک کرنا، صل الارحام، حضور نے فرمایا کہ رشتہ داری کو جوڑا کرو، اور فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، جو رشتہ داری کو توڑتا ہے اس کا جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہے صلہ رحمی کرنا، اس سے آدمی کی دعا کے اندر طاقت پیدا ہوتی ہے، اور آدمی جو با اخلاق ہو، عالی اخلاق، عالی ظرف کا مالک ہو، اس کی دعا بھی بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے ظرف والے ہوتے ہیں نا، ان کی دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے دل میں میل آ جاتا ہے، دل میں گندگی آ جاتی ہے، پھر وہ دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ تو دل بڑا ہو، ظرف بڑا ہو اس کا، تو انشاءاللہ اس کی دعا بھی جلد قبول ہوگی۔ دل جتنا صاف کر لو گے انشاءاللہ اتنا ہی اللہ کے نزدیک ہو جاؤ گے، اتنا ہی جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے اللہ تعالیٰ آپ کی سنیں گے، آپ کی پوری کریں گے۔ اور دعا کی قبولیت کے لیے اخلاق کا عالی ہونا یہ بہترین نسخہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، سب سے بہترین اعلیٰ ترین ایمان والا کون ہے جی؟ کہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، جس کے اخلاق سب سے بلند ہیں، وہ تم میں سب سے بہترین ہے، تو ایمان بھی اس کا سب سے بہترین ہے۔ تو اپنے اخلاق کو اچھا کرنا، خذ العفو وأمر بالعرف وعارض عن الجاہلین، فرمایا کہ پکڑ لیں آپ درگزر کرنے کو، معاف کرنے کو، حضور کو حکم دیا اللہ نے کہ معاف کرنے کو آپ پکڑ لیں، وأمر بالعرف، اور نیکی کا حکم کریں، تبلیغ کریں، وأعرض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے بحث نہیں کرنی، ان سے کنارہ کشی اختیار کرنی ہے، اعراض کرنا ہے، یعنی ان کی بات کا جواب دینے میں نہیں لگ جانا، اس سے آدمی کی صلاحیتیں ضائع ہوتی ہیں۔ جو بڑے کاز کے آدمی ہوتے ہیں، بڑے مشن کے کام کرتے ہیں، بڑے بلند رتبے کے حامل لوگ ہوتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی بحثوں میں نہیں پڑا کرتے۔ یہ رفع الیدین کی بحث ہے، یہ آمین کی بحث ہے، یہ فاتح کی بحث ہے، یہ فلانی بحث ہے، یہ مسلک کی ہے، یہ رنگ ہے، یہ نسل لسانی طور پہ کوئی چیز ہے، یہ رنگ خان اور پنجابی کا فرق ہے، سندھی اور بلوچی کا فرق ہے، یہ ان چیزوں میں نہیں پڑتے، یہ بہت چھوٹی چیزیں، ان سے نکلنا ہے۔ اور جو بلند منصب کے حامل، بلند کام کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اعتراضات کا کھڑے ہو کے جواب نہیں دیا کرتے۔ جو مسافر چل رہا ہے منزل کی طرف، تو اس پہ کوئی بھونکنے والے دو چار بھی ہوں گے ادھر ادھر سے، تو اگر ٹھہر کے انہوں نے وٹے مارنا شروع کر دے، اپنا ٹائم ضائع کرو۔ بڑے لوگ بڑھ جاتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے یہودی آتے تھے یا مشرکین، وہ حضور کو معاذ اللہ کہتے تھے مذمم، کہ جس کی مذمت کی جائے، جس کی مذمت کی جائے۔ تو امی عائشہ رضی اللہ عنہ ہے، یا رسول اللہ ان یہودوں نصارہ کو اللہ تباہ و برباد کرے، یہ کہتے ہیں آپ کو کہ آپ کی مذمت کی جائے، کم تر جس کو کہا جاتا ہے، معاذ اللہ۔ وہ تو اپنے طور پہ درجوں کو گھٹا رہے تھے، تو حضور نے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا وہ مذمم کہتے ہیں، میں محمد ہوں۔ یعنی دیکھیں کیا فراست تھی حضور کی، کہ اگر جواب دینے میں لگ جائیں تو پھر بات کہیں کی کہیں چلی جاتی ہے، اصل کام سے آدمی ہٹ جاتا ہے۔ روڑے اٹکانے والے ہر دور میں ہوتے ہیں، اہل حق کا راستہ کاٹنے والے، ٹوکنے والے ہر دور میں رہے ہیں، لیکن اگر وہ اعتراضات کا جواب دینے لگے، اگر وہ آگے سے بھی ویسے ہی ان کے بچھائے ہوئے جالوں کے اندر آ جائے، وہ بڑا کام نہیں کر سکتا۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، کہ جاہلوں کے اعتراض کا جواب نہیں دینا، اپنے چپ کر کے اپنا کام جاری رکھنا۔ جو اپنا کام کرتے رہتے ہیں وہ ایک دن منزل پہ پہنچ جاتے ہیں، تھوڑا تھوڑا ہو، آہستہ آہستہ ہو، لیکن روانی کے ساتھ ہو۔
اسی لیے فرمایا احب الاعمال الی اللہ وادم احب الاعمال الی اللہ، کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل وہ ہے ادومھا وان قل، کہ جو مسلسل ہو، جس پہ دوام ہو، جس پہ آدمی مسلسل محنت کرے، اگرچہ وہ عمل فرمایا کہ تھوڑا سا ہو، بخاری مسلم کی حدیث ہے یہ، فرمایا کہ اگرچہ وہ تھوڑا سا ہے لیکن مسلسل آدمی محنت کر رہا ہے۔ بچپن میں آپ نے کہانی سنی ہوگی، پڑھی ہوگی، وہ ایک کچھوا تھا اور ایک خرگوش تھا۔ خرگوش کو بہت تکبر تھا، مان تھا کہ میں تو بہت تیز جاتا ہوں، اور جس کا ظرف بڑا ہوتا ہے، دل پاک ہوتا ہے، عاجزی اس کے اندر آتی۔ خرگوش کہتا تھا میں تو چھلانگا مارتا تھا، میں تو ٹپیا جاندہ تھا، منٹ دے میں سفر طے کر لیتا ہوں، اور کچھوا جو ہے یہ آہستہ 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 چلتا ہے۔ اس نے لگا لیا، اس نے کہا کہ آؤ میرے ساتھ مقابلہ کرو، تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا کہ میں تو 2-4 منٹ میں منزل تک پہنچ جاؤں گا، تم تو آہستہ آہستہ چلتے ہو، تم کیسے مقابلہ کرو؟ اس نے مقابلہ لگ گیا، اب شروع ہوگی ریس۔ اب خرگوش تو آگے نکلا، 2 چھالاں 4 ماریاں، انہیں آگے نکلا، جو انہوں نے دیکھا کچھوا تو بہت پیچھے۔ اس نے کہا میں تھوڑا سا نا آرام کرتا ہوں آرام کرتا ہوں۔ تو اب اس نے آرام کی نیت سے جناب تھوڑا سا لیٹا سستانے کے لیے، تو اس کی آنکھ لگ گئی۔ میرا بھی ایک دوست تھا، وہ ساری رات تیاری کرتا رہا، اور نیند آئے تو وہ نا پانی رکھا ہوا، پانی کے ساتھ منہ دھو لے، اور جناب وہ ساری رات اس نے امتحان کی تیاری کی، صبح پرچہ تھا۔ جب رات کا آخری پہر آیا تو نیند کا ایسا غلبہ آیا، اس نے نا تولیہ بھگو کے تھوڑا سا ایسے رکھا اپنے اوپر، وہ ایسا رکھا کہ وہ کب کا سویا نہیں تھا، تو ایسی آنکھ لگی کہ جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہ پرچے کا ٹائم ہی ختم ہو گیا، اس کے وہاں پہنچنے کا ٹائم ہی نہیں رہا۔ تو مسلسل عمل کرنا، اگرچہ تھوڑا ہو فرمایا، تو وہ کچھوا چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، آہستہ آہستہ چال، اور جب دیکھا اس کے قریب آیا، خرگوش کو دیکھا کہ یہ تو خواب خرگوش کے مزے لے رہا ہے، یہ تو سویا ہوا ہے۔ اس نے اس کو اٹھایا نہیں، چپ کر کے آگے بڑھ گیا، اور جہاں تک پہنچنا تھا وہاں پہ پہنچ گیا۔ خرگوش کی آنکھ کھلی، وہ وہاں پہ پہنچا تو کچھوا جیت چکا تھا، وہ پہلے پہنچ چکا تھا۔ تو اعتراضات کا جواب دینے والے اگر راستے میں رک جائیں، یا تکبر کرنے کے ساتھ آدمی اپنا بڑا پن ثابت کرنے کے لیے کچھ کہے، تو یہ اللہ کے ہاں گر جاتا ہے، اللہ کی نظروں میں گر جاتا ہے۔ حضور سے فرمایا معاف کرنا اور جاہلوں سے اعتراض کرنا، اور ان دونوں کے درمیان فرمایا کہ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، کہ ان کے درمیان آپ نے تبلیغ کرنی، اخلاق اپنے اچھے رکھنے۔ زین العابدین اہل بیت میں سے رضی اللہ عنہ، وہ وضو فرما رہے تھے، تو غلام وضو کروا رہا تھا، لوٹا اس کے ہاتھ میں تھا، لوٹا جو تھا وہ بھاری تھا، اس کے ہاتھ سے پھسلا، لوہے کا لوٹا، تو ان کے ہاتھ پہ آگے لگا، تو انہوں نے غصے سے یوں کر کے دیکھا ان کو۔ جب غصے سے دیکھا تو اس نے آگے سے قرآن کی آیت پڑھ دی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، کہ وہ لوگ جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، وَعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، تو وہ جب انہوں نے آیت سنی تو چپ کر گئے، کچھ نہیں بولے۔ وَعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا چلو میں نے معاف کر دیا تھا۔ اس نے اگلا حصہ پڑھا، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا چل تو آزاد ہے میری طرف سے، آج کے بعد میں نے تجھ پہ احسان کیا، یا میں نے تم آزاد کرتا ہوں۔ تو اخلاق اچھے ہوں تو دعا کی قبولیت کے اندر اللہ کے ہاں سے، اللہ کی جناب سے ضرور عطا ہوتا ہے۔ اور رشتہ داری کو جوڑنے والے کی دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک مقصد کے لیے جمع کیا صحابہ کو، اور فرمایا پھر اس کے بعد کہ اس میں سے وہ اٹھ جائیں جس نے رشتہ داری کو قطع کیا ہوا ہے، جس نے رشتہ داری کو توڑا ہوا ہے، کہ اس کی یہاں بیٹھنے کی وجہ سے دعا کی قبولیت کے اندر ممانعت آ جائے گی۔ تو اس لیے آدمی اپنے اخلاق کو عالی رکھے،
اپنے رزق کو حلال کا رکھے اور اپنے دل کو پاک رکھے اور تکبر سے بچے اور عاجزی کے ساتھ اللہ سے مانگے۔ تکبر بہت گرا دینے والی چیز ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ علیہ بچپن میں کسی چیز پہ استاد نے ناراض ہو کے ان کو ستون سے باندھ دیا۔ ایک یہ تھے، ایک دوسرا شاگرد تھا، وہ دوسرے شاگرد کو بھی باندھ دیا تو وہ بدتمیزی پہ اتر آیا۔ اس نے آگے سے کوئی بدتمیزی کے ساتھ جملے کہے، اس نے کہا مجھے کھولو، میں نے نہیں پڑھنا، اور جیسے ہوتے ہیں تو بس مجھے چھوڑو۔ تو استاد نے اس کو چھوڑ دیا، اس کو کھول دیا۔ اب حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب ان کی پاس آئے، ان کو کھولنے لگے تو حضرت شیخ نے اپنے استاد سے یہ کہا کہ استاد جی آپ کو تو پورا حق ہے، کیا چاہے مجھے بیچ دیں، چاہے مجھے رکھیں اپنے پاس۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقولہ ہے، مشہور قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرا استاد جس نے مجھے ایک حرف بھی پڑھا دیا وہ میرا استاد ہے، چاہے تو مجھے اپنے پاس رکھے اور چاہے مجھے فروخت کر دے۔ تو حضرت شیخ جو ہے وہ کہا اے میرے استاد آپ کو تو یہ حق ہے، آپ چاہے مجھے باندھے رکھیں چاہے چھوڑ دیں، میں تو آپ کا شاگرد ہوں، آپ ہی سے پڑھوں گا۔ تو استاد نے پھر وہ رسی اس کا کھولا اور روتا جاتا تھا اور ساتھ رسی اس کی کھولتی جاتا تھا اور فرماتے جاتے تھے کہ بس تو دیکھے گا کہ دنیا کے اندر دنیا تیرے قدم چومے گی، یہ تیرے استاد کی دعائیں ہیں، دنیا تیرے پیچھے چلے گی۔ اور کیسے پوری دنیا میں اللہ نے ان کا نام کر دیا۔ اور جس وقت یہ دور طالب علمی میں تھے، ہمارے حضرت اکثر یہ واقعہ سنایا کرتے تھے، فرماتے کہ حضرت شیخ کے ساتھ ایک اور تھا طالب علم، وہ یہ کہتا تھا میں بڑا عالم بنوں گا اور پوری دنیا کے اندر میرا بڑا نام ہوگا، میرے جلسے ہوں گے، میرا بڑا پروٹوکول ہوگا، اور میں ادھر جاؤں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، فلاں کروں گا۔ بڑے بول سے اللہ بچائے۔ اور حضرت شیخ یہ فرماتے تھے کہ بھئی میرا تو دل کرتا ہے کہ میں جب یہاں سے علم حاصل کر کے جاؤں تو مجھے دنیا میں کوئی نہ جانے، مجھے کوئی نہ پہچانے، میں تو چھپنا چاہتا ہوں، کسی پتھر کے نیچے چھپ جاؤں، کہیں پہ سر لے جاؤں کسی ویرانے کے اندر، دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو، شورش سے بھاگتا ہوں دل ڈھونڈتا ہے میرا، ایسا سکوت جس پر تقدیر بھی فدا ہو، دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے، میں کہیں ویرانے میں چلا جاؤں مجھے کوئی نہ جانے۔ اور یہ صحابہ کے اندر بھی تھا، حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، بڑے بڑے صحابہ یہ فرمایا کرتے تھے کاش ہم انسان ہوتے ہی نہیں، ہم تو جانور ہوتے، مرتے اور مٹ جاتے، ختم ہو جاتے، کاش ہم جو ہے وہ گھاس کا تنکا ہوتے کہ جلا دیے جاتے اور ختم ہو جاتے، ہم سے کوئی حساب نہ ہوتا۔ حضرت ابوبکر نے ایک اونٹ کو دیکھا، پانی پی کے بیٹھا تھا، تو فرمانے لگے کاش ٹھنڈا سانس بھرا، فرمایا تو کھاتا پیتا بھی ہے، کتنا خوش قسمت ہے کہ تیرے اوپر کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ اور ابوبکر کو اپنی زندگی کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو آج تک حضور کے ساتھ سویا ہوا ہے، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جتنا ابوبکر کے مال نے مجھے نفع دیا، کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا۔ اور فرمایا کہ ابوبکر مسجد نبوی شریف کے اندر آنے والے سب دروازے بند کر دینا، ابوبکر کا دروازہ بند نہیں کرنا۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے حضور کے اوپر ایمان لانے کے لیے کسی دلیل کا مطالبہ نہیں کیا۔ حضور نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، کہا میں مان چکا آپ کو، میں نے مان لیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کسی دلیل کا کوئی بحث و تمہیس نہیں، کچھ بھی نہیں مانگا، جو حضور نے کہا فوراً قبول کر لیا۔ واحد صحابی ہیں جن کو حضور کی ایسی رفاقت ملی ہے، تنہائی میں غار ثور میں 3 راتیں 3 دن
ایسے گزرے ہیں کہ حضور اور ان کے علاوہ وہاں پہ کوئی تیسرا نہیں تھا۔ قرآن میں ان کی تعریف کی، غار ثور کے اندر 3 راتیں 3 دن حضور کے ساتھ تنہا۔ یہ وہ واحد صحابی ہیں جن کو حضور کے ساتھ سونے کا شرف حاصل ہوا، قبر حضور کی قبر کے ساتھ بنی۔ واحد صحابی ہیں جن کی 4 پشتیں ایمان لائیں، صحابی ہیں، صرف ایمان نہیں لائیں، صحابی ہیں۔ ان کے والدین صحابی، حضرت ابوبکر صحابی، حضرت عائشہ صحابی، آگے پھر پوتا بھی صحابی۔ لیکن یہ کہتے تھے کہ کاش ہم جو ہے وہ درخت کا پتا ہوتے کہ وہاں سے ٹوٹتے نیچے گرتے، کوئی اٹھا کے لے جاتا اور اس کے بعد جلا دیے جاتے، ختم ہو جاتے۔ تو عاجزی بڑی چیز ہے۔ حضرت شیخ نے یہ کہا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی جانے ہی نہ دنیا کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ دکھایا کہ جو یہ کہتا تھا نا کہ ہم بہت بڑا بن جائے گا، عالم بن جائے گا، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، تو اس کا کسی کو پتہ بھی کوئی نہیں۔ اور حضرت شیخ کے نام کا غلغلہ آج دنیا کے ہر کونے کے اندر ہے، ہر کونے کے اندر۔ اتنی عاجزی تھی، اتنی تواضع تھی، اتنی مسکنت تھی۔ جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو گراتا ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو گرا دیتا ہے، اللہ کے رسول کا سچا وعدہ ہے کہ اللہ پھر اس کو بلندیاں عطا فرما دیتے ہیں، اللہ خود اس کو بلند کر دیتے ہیں۔ اور جو یہ اپنی بلندی چاہتا ہے، اپنی طاقت چاہتا ہے، جو کہتا ہے کہ میرے ارگا کوئی نہیں، میرے ارگا علم بھی کسی کو کوئی نہیں، میرے ورگی شخصیت ہی کسی کو کوئی نہیں، اور میرے لیے جو ہے وہ میرے پاس یہ دولت، میرے پاس یہ گاڑی، میرے پاس فلاں کپڑا، میرے پاس جو ہے فلاں گاڑی، اور میرا گھر اتنا مرلے کا، اور میں نے نیا ٹائلوں، اور میرے پاس جو اسباب زندگی ہیں یہ کسی کے پاس نہیں ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ چل میری نظروں میں تو گر گیا نیچے۔ تکبر کرنے والا ہر حال میں اللہ کے ہاں ذلیل و رسوا ہوتا ہے، اور عاجزی کرنے والا ہر حال میں اللہ کے ہاں عزتیں پاتا ہے۔ اس لیے ہر وقت اپنے آپ کو بس کم تر سمجھو۔ 2 کیفیات ہیں، اس پہ بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک کیفیت دل کی ہے، وہ آپ سے سامنے نہیں ہے، وہ جو دل کا معاملہ ہے نا یہ کسی کے سامنے نہیں ہے۔ اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ دل میں جس کی طرف تیری حرص جاری ہے نا وہی تیرا خدا ہے۔ بات کو سمجھنا، تیرا دل جس کی طرف حرص کر رہا ہے نا وہی تیرا خدا ہے۔ اب دیکھ لے کہ اس کو بنانا ہے کہ اللہ کو بنانا ہے۔ تو دل کی حرص جو ہے نہ مال سے ہو، نہ چیزوں سے ہو، نہ پیسوں سے ہو، نہ اسباب سے ہو، نہ حکومت سے ہو، نہ حکومت والوں سے ہو، نہ پیسے والوں سے ہو۔ یہ جو دل ہے اس کا میلان دھیان، اس کی جو نوک جھوک ہے وہ صرف اللہ کی طرف ہو کہ اللہ تو نہیں کرنا، تیرے سوا کوئی نہیں کرنے والا۔ یہ ہے دل کی کیفیت۔ اور دوسرا ہے ظاہری، اس میں یہ ہے کہ آدمی عاجزی کو اختیار کرے کہ اللہ کی قدرتوں اور اللہ کی طاقتوں کے سامنے اپنے آپ کو بالکل جھکا ہوا محسوس کرے کہ یا اللہ تو میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، تو سب کچھ، تیرا سب کچھ۔ جب یہ کیفیت آئے گی پھر انشاءاللہ پھر آدمی جو کام بھی کرے گا انشاءاللہ اس میں خیر ہوگی، اس میں رحمت ہوگی، اس میں برکت ہوگی۔ جیسے خوشبو کو کوئی چھپا نہیں سکتا نا، تو ایسے ہی تواضع اور عاجزی اور ایمان ہے، اس کی جو خوشبو اللہ اڑاتے ہیں نا کوئی چھپا نہیں سکتا اس کو۔ خوشبو انہوں نے تالا نہیں لگ سکتا نا، کوئی کنڈی نہیں بائی سکتی، کوئی کپڑا نہیں رکھا جا سکتا، دبایا نہیں، وہ تو ہوا کے اندر ہے، ہوا کے اندر پھیل جاتی۔ تو ایسے ہی تقویٰ کی خوشبو اللہ اڑا دیتے ہیں، نیکی کی خوشبو اللہ اڑا دیتے ہیں، توکل کی خوشبو اللہ اڑا دیتے ہیں، تواضع کی خوشبو اللہ اڑا دیتے ہیں۔ ایسے ہی دعاؤں کے اندر رونے کی خوشبو اللہ اڑا دیتے ہیں، اس کے چھپے ہوئے صدقے کی خوشبو اللہ اڑا دیتے ہیں۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اور اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔
7 پردوں کے اندر بھی کوئی چیز دی جائے گی، لی جائے گی، وہ اللہ کے سامنے۔ کسی کے ہاتھ میں کسی کے دروازے پہ جا کے اس کی مدد کی، اللہ دیکھ رہے، رات کے اندھیرے میں کی ہے۔ امام زین العابدین رحمہ اللہ علیہ جب انتقال ہوا اہل بیت میں سے، تو ان کی پشت پہ جو دیکھا گیا نا تو وزن اٹھا اٹھا کے نشان پڑے ہوئے تھے۔ راتوں کو بورے غلے کے لاد لاد کے اپنی کمر پہ غریبوں کے گھروں میں جا کے پہنچایا کرتے تھے، اور جب فوت ہوئے تو کتنے گھر ایسے نکلے کہ جن کا گزارا ان کے دیے ہوئے رزق پہ ہوتا تھا۔ لیکن اللہ کے سامنے کیا مشکل ہے؟ جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے وہ خیروں سے بھرپور ہوتا ہے، اور جو نام و نمود کے لیے کیا جاتا ہے، اپنی عزت کی بریائی بڑائی کے لیے کیا جاتا ہے، اس میں اللہ ذلیل کر کے چھوڑتے ہیں، آدمی کو ذلیل اور رسوا کر کے چھوڑتے ہیں۔ اس میں کوئی خیر آدمی کو نصیب نہیں ہوتی، بلکہ پکڑ ہوگی۔ قیامت والے دن ایک اعلان کرنے والا حدیث میں آتا ہے، اعلان کرے گا کہ جس نے دنیا میں جو عمل جس کے لیے کیا ہے آج جا کے اس کا بدلہ اسی سے لے لے، اللہ کے پاس اس کے لیے کوئی چیز نہیں۔ تو جس نے اللہ کے لیے کیا ہوگا وہ اللہ کے پاس جائے گا، اور جس نے دنیا کے لیے کیا ہوگا، دنیا داروں کے لیے کیا ہوگا، وہ کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے ایک شہید آئے گا اور وہ اللہ اسے کہیں گے کہ کیا تو نے کیا میرے لیے؟ اس نے کہا یا اللہ میں نے جان پیش کرتی اور میں کی کر دا، جان سے بڑھ کے تو کوئی چیز نہیں۔ اللہ فرمائیں گے جھوٹ بول رہا ہے، تو نے تو اس لیے جان دی تھی کہ لوگ تجھے شہید کہیں، وہ تو دنیا میں لوگوں نے کہہ دیا، ان تے میرے کو تیرے واسطے کوئی شے کوئی نہیں۔ ایک سخی لایا جائے گا، کیا کیا؟ اس نے کہا مال سارا خرچ کرتا۔ کہا جھوٹ بولتے ہو، یہ مال اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ تمہیں سخی کہیں گے، وہ دنیا میں کہہ گئے، بس ختم ہو گیا، میرے لیے تو تھا ہی نہیں۔ ایک عالم کو لایا جائے گا، علم کس لیے پڑھا؟ یا اللہ تیری رضا کے لیے؟ نہیں نہیں نہیں، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے تو اس لیے پڑھا تھا کہ لوگ تجھے بڑا علامہ کہیں، لوگ تجھے مولانا کہیں، وہ تو دنیا میں کہہ دیا انہوں نے، میرے واسطے تو کوئی شے نہیں سی۔ پھر فرمایا حضور نے کہ ان تینوں کو حکم ہوگا، آرڈر ہوگا، پھڑو انہوں، لتاں تو پھڑوں گے اگلے، ان کی ٹانگوں سے پکڑا جائے گا، پاؤں سے، اور اوندے منہ کیا جائے گا، منہ ان کا نیچے گھسٹ رہا ہوگا، پھر یوں گھسیٹ کے ان کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے۔ اس حدیث کو بیان کرنے لگے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو کے گر گئے، پھر ہوش آیا تو یہ حدیث بیان کی، اور فرمانے لگے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ ان تینوں میں سے کوئی میں بھی نہ ہوں، کہ علم حاصل کیا یا شہادت پیش کی یا مال پیش کیا، لیکن فخر کے لیے، دکھلاوے کے لیے اور دنیا کی بڑائی کبریائی کے لیے تو کوئی فائدہ نہیں، پکڑ ہے اس میں۔ تو اس لیے محترم عزیزو، ہر عمل خالص ہو کے اللہ کے لیے کرو۔ ان کنت فعلت ذلک ابتغاء، وہ مشہور حدیث ہے جس میں وہ پھنس گئے تھے غار میں، میں کبھی سناؤں گا واقعہ، اس میں یہی کہا، انہوں سب نے دعا کی، ان سب نے یہی کہا اللہ یہ عمل میں نے آپ کے لیے کیا تھا، اس کے اندر کوئی دوسرا شریک نہیں تھا، میں نے تو یہ خالص تیری رضا کے لیے کیا تھا، تو ہمیں راستہ دے۔ تو اللہ نے ان کو راستہ دے دیا، ان کی جان بخشی کر دی، ان کو امن عطا فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی۔ مخلص ہو کے عمل کرو، سوائے اللہ کے کسی کی رضا مقصود نہ ہو، پیش نظر نہ ہو، اپنی واہ واہ نہ دیکھو، اپنی ہستی کو مٹا دو، خاک میں ملا دو اللہ کے سامنے، مٹا دے اپنی ہستی کو۔ اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے، پھول پیدا ہی تب ہوتا ہے کہ جب دانے کو خاک میں ملا دیا جائے، چھپا دیا جائے، اوپر سے اس کے کھادیں اور گوبر اور گندگی پتہ نہیں کیا کچھ ڈال کے، پھر ہی وہ پھول بن کے مہکتا ہے۔ جب تک وہ اپنی اکڑ میں رہتا ہے، تکبر میں تھلے نہیں ڈگنا، نہیں جانا مٹی دے وے، کوئی شے نہیں حاصل ہوندی۔ سلطان باہو فرماتے ہیں مرن تائیں اگاں مر گئے باہو تے تد مطلب نو پایا ہو، کہ مرنے سے پہلے ہم مر گئے دنیا کے اندر، پھر جا کے مطلب نو پہنچے اسی۔
تو کہنا کہ پراٹھے کھائی جاواں، دنیا میں میری بڑی ٹیپ ٹاپ دی ہوئے، ہٹو بچوں کی آوازیں ہوں، غلغلہ ہو، شور ہو، اور تو مطلب کو پہنچ جائے، حقیقت کو پا لے، اللہ کا تعلق مل جائے، محبت اور عشق میں آگے بڑھ جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو مرنے سے پہلے مرے ہیں دنیا میں، مجاہدے اختیار کر کے اللہ کی نسبت سے سب کچھ لٹا کے پھر جا کے مطلب کو پہنچے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقی تواضع اور عاجزی انکساری کی دولت عطا فرمائے۔ اس کا یہ راستہ ہے تبلیغ کا، تبلیغ میں نکلا کرو، جایا کرو، اس راستے میں پھرا کرو، اپنا مال، اپنی جان، اپنا وقت لے کر، پھر یہ حقیقت بن کر یہ باتیں آپ کی زندگی میں داخل ہوں گی، ورنہ 1000 سال بھی جیو گے تو یہ باتیں حقیقت بن کے زندگی میں آنے سے رہیں۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکلا کریں، اللہ سے مانگا کریں، اللہ اپنے راستے میں ہم سب کو قبول فرما۔ تو سب اس کی نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دیں۔ اب سنتیں ادا فرما لیں۔